السلام علیکم ویور، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کراچی ہائی کورٹ میں جبران ناصر اور مہدی کاظمی صاحب کی طرف سے کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے، جو کہ مہینہ پہلے سے چل رہی ہے، کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بچی سے ملاقات ایک تو ہو چکی ہے اور بھی کروائی جائے، اور جب تک یہ کیس چل رہا ہے بچی کو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بچی مائنر ہے اور اس کا جو اس وقت کراچی میں حق بنتا ہے ماں باپ اس کا خیال رکھیں، تو وہ تو چاہ رہے ہیں کہ یا تو بچی ان کے گھر بھیج دیں، اگر نہیں تو بچی سے ملنے کی ملاقات دیں۔ اس میں آج دلائل ہوئے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں جج صاحب اس پہ کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایسا کچھ ہو جائے کہ ملاقاتیں جاری رہیں، تو یا پھر عدالت اجازت دے دے کہ بچی اپنے گھر پیرنٹس کے پاس رہ سکتی ہے محفوظ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس میں بہتر کریں گے۔ اور اس پہ جبران ناصر صاحب نے جو عدالت میں دلائل ہوئے ہیں اس کی یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ جبران ناصر صاحب اس پہ مکمل جو بھی اس پہ ٹاپک پہ بات ہوئی ہے وہ سب شیئر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت بہتر کرے گا۔ آپ سب دعا کریں اور ہمارا چینل میرا دیس پاکستان سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں۔ صاحبہ کی عدالت کے اندر 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، وزیٹیشن کی اپلیکیشن والدین کی جانب سے لگی ہوئی ہے کہ والدین کو اجازت دی جائے جب تک بچی کی کسٹڈی کا معاملہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا کہ وہ شیلٹر ہوم میں بچی کو وزٹ کر سکے۔ اس میں ایڈوکیٹ آمنہ عثمان صاحبہ جو اس کیس کو لیڈ کر رہی ہیں انہوں نے دلائل دیے، اور یہ کہنا پڑے گا کہ آج انہوں نے اس کیس میں چوتھی بار دلائل دیے ہیں، اور یہ اس کیس میں ہمیں کہتے ہوئے کوئی ابہام نہیں ہے کہ ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کی ہیئرنگز ہو رہی ہیں۔ وزیٹیشن ایک ان ایلینیبل رائٹ ہے، والدین کا بچے سے ملنا اتنا ایلینیبل رائٹ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب ایم ایل او کی درخواست ہائی کورٹ سن رہا تھا جس کا ملاقات سے یا ملاقات کے حوالے سے جس میں کوئی پریئر یا گراؤنڈ نہیں تھا، اس میں بھی عدالت نے اس بات کو ریکگنائز کیا کہ 5 مہینے ہو گئے ہیں والدین بچی سے نہیں ملے ہیں، اور انہوں نے نہ صرف اجازت دی ملاقات کی بلکہ انہوں نے ایک فیملی جج کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ بچی کو جا کے منائیں گے، اور اگر اس کو کوئی ڈر اور خوف ہے وہ دور کریں گے اور اسے راضی کریں گے کہ والدین سے ملاقات کرے۔ تو یہ جب ایک ویو ہائی کورٹ نے لیا ہوا ہے اور ہائی کورٹ بھی تسلیم کر رہا ہے اس کیس میں، ان کیس کے حقائق کو دیکھتے ہوئے کہ ایک انیلیبل رائٹ ہے، آپ انکار بھی کریں، تب بھی شریعت کے حوالے سے، قانون اور آئین کے حوالے سے گاڈ میڈ لا ہے، والدین انڈر اے سیکیور انوائرمنٹ بچی سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ مجھے نہیں پتا کہ ایسے کون سے نئے گراؤنڈز ہیں، ایسے کون سے نئے فیکٹس ہیں جس کی وجہ سے جج صاحبہ ابھی تک فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں، اور اگر یہ ہماری اپلیکیشن ڈسمس ہوتی ہے یقینی طور پہ ہم سب کے لیے ایک لرننگ لیسن ہوگا، ہم قانون کے اندر کوئی نئی تعریف، کوئی نئی چیز پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے علم میں تو نہیں ہے کہ جب تک کوئی آپ کے پاس پروف نہ ہو، اسپیسیفک پروف نہ ہو کہ والدین نے ابیوز کیا ہے بچے کو، والدین نے جبر کیا ہے بچے کے اوپر، تب تک آپ وزیٹیشن ڈینائی کریں۔ اور وزیٹیشن اس لیے بھی الاؤ کی جاتی ہے کیونکہ جو آپ سے ملنے آتا ہے اس کی کسٹڈی میں بچی نہیں ہوتی، بچی اس کی کسٹڈی میں ہوتی ہے، اس کی کسٹڈی پہلے سے سیف سمجھی جا رہی ہے عدالت سے۔ اس طرح اگر والدین کے بیچ میں طلاق ہو جائے اور ماں کے پاس کسٹڈی ہو اور باپ کو وزیٹیشن دی جائے تو وہ ماں کی کسٹڈی کے اندر باپ آ کے وزٹ کرتا ہے۔ اس طریقے سے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر ہے، اس کو کسٹڈی دی ہوئی ہے، اس کے سیف انوائرمنٹ میں والدین آلریڈی ملاقات کر کے آ چکے ہیں۔ ہائی کورٹ تک نے سمجھا ہے کہ یہ ضروری ان کی ملاقات جو ہے وہ انسیف نہیں ہے۔ تو آج ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج پھر اتنی طویل آرگومنٹس ہوئی ہیں، فیصلہ ہو جانا تھا، مگر خیر 31 اکتوبر کے لیے فیصلے کو محفوظ کیا ہے۔ ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ یہ جو بیسک کانسیپٹس ہیں قانون کے ان کو کنٹروورشل نہ کیا جائے، جو بیسک بنیادی باتیں جو قدرت کا بھی نظام ہے، جو قانون کا بھی نظام ہے، اس کے تحت والدین کو ملنے کی اجازت دی جائے۔ یہ کیس میں مدعی ہیں، ان کے بچی سے ملنے پہ کیس کا ایویڈنس بھی خراب نہیں ہوتا، کہ بچی کو نہیں ہوتا، کہ بچی کو ایک سیف انوائرمنٹ میں چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں مل کے برگلا بھی نہیں سکتے، اس حوالے سے یہ بچی کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، نہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا، اگین یہ ریزنز بہتر ہے جج صاحبہ اپنے آرڈر کے تحت ہی بتائیں گی، بٹ یہ ہم ضرور کہیں گے، یہ ایک طریقے سے ہمارا آپ پروٹیسٹ بھی کہہ لیجئے کہ 3 سے 4 بار اس کیس کو بار بار اثر نو سنا گیا ہے۔ آج صرف اتنی مہربانی ہم پہ ہوئی ہے کہ اس اپلیکیشن کو آرڈر کے لیے رکھ دیا گیا ہے، ورنہ ہمیں لگ رہا تھا کہ پہلی ہیئرنگ کے بعد ہی آرڈر آ جانا تھا یا دوسری ہیئرنگ کے بعد ہی آرڈر آ جانا تھا، مگر بار بار سنا جا گیا کہ اس کو بار بار وہی دلائل ریپیٹ ہوئے، وہ ہم سمجھنے سے قاصر ہے، جس کا فائدہ یقینی طور پہ جو ٹائم گیننگ جو پریکٹس ہے یا جو ٹائم گیننگ ٹیکٹک تھا اکیوز کا، ملزم کا، اس کو فائدہ پہنچتا رہا ہے، تو وہ گین کرتے رہے۔ تو آج احسان ہے جی کہ کم سے کم آرڈر کے لیے انہوں نے رکھ دیا۔ ملزم کے وکیل کا کہنا ہے کہ بچی مائنر نہیں ہے، اگر ماں باپ جا کے ملے تو انفلوئنس کریں گے، اس کو کنوینس کر لیں گے تو نہ ملنے دیا جائے، اور اگر اسٹیٹمنٹ لینا ہے کورٹ نے تو کورٹ بلا لے اپنے پاس۔
देखिए जी, अगर बच्ची माइनर नहीं है तो उसको कौन कन्विंस कर सकता है ना। 18 साल से ऊपर एक लड़की है जो कि एक सेफ प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर है, उसको ना आप कोई थ्रेट दे सकते हैं वहाँ पे, ना उससे आप ऐसी कोई बात कर सकते हैं। तो जो अगर ऑलरेडी 18 से ऊपर है तो भाई वो जाके शनाख्ती कार्ड के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर देते, बच्ची का नया पासपोर्ट क्यों नहीं इशू करा देते। मुझे बता दीजिए कि क्या नादरा बच्ची का जो ऑलरेडी बेफॉर्म इशू कर चुका है उस रिकॉर्ड को, क्या आपके डीजी पासपोर्ट जो ऑलरेडी पासपोर्ट बच्ची को इशू हो चुका है जिससे वो इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुकी है, उस पासपोर्ट का रिकॉर्ड जला के इसको नया पासपोर्ट इशू करने को तैयार है। क्या वो डॉक्टर्स जिन्होंने ओपाइन किया है कि बच्ची नियर टू 15 ईयर्स है, वो 10 डॉक्टर्स जिसमें प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर भी शामिल हैं, क्या हम उन सबकी डिग्रियां जाली करार दे देंगे। ये क्या वो स्कूल, जैसे बच्ची का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या वो स्कूल जाली था, क्या उसको जाके अब एजुकेशन डिपार्टमेंट से बंद कराएं। एक तरफ एक जबानी दावा है जिसका ना कोई सर है ना पैर है, और उन लोगों की तरफ से दावा है जिनके झूठ खत्म नहीं हो रहे। माजरत के साथ मैं पहले बहुत एहतराम से बात करता रहा हूँ, बट मैं भी एक बहुत ही अफसोसनाक बात है जिस तरीके से मुल्जिम के वकील अदालत के सामने झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं। एक होता है जी मेरा नैरेटिव ऑफ फैक्ट्स ये है, मेरी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ये है। आज दलाइल दिए जा रहे थे कि जी चलान तो चैलेंज हुआ हाई कोर्ट में, 2 हफ्ते हो गए डिसमिस हुए हुए उस एप्लीकेशन को, इनकी चलान इन प्लेस है, ट्रायल इज टू प्रोसीड एज पर शेड्यूल। आज तो रीजन ऑर्डर भी आ गया हाई कोर्ट का उस हवाले से। आप इतना मिसलीड कर रहे हैं एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। इनके वकील भूल गए कि शायद मुल्जिम के वकील के अलावा इनकी ड्यूटी टुवर्ड्स द कोर्ट भी है, और कोर्ट को इस बात का एहसास करना चाहिए। और अगर देखिए जजेस, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जजेस जो मेरे हक में फैसला देते हैं, मुझे उससे ज्यादा अच्छे लगते हैं जजेस जो मेरे खिलाफ फैसला देते हैं, मगर बिल्कुल किसी को जजेस अच्छे नहीं लगते जो फैसला देने की सलाहियत नहीं रखते। आप फैसला दीजिए, बर वक्त फैसला दीजिए, तकाजे होते हैं कुछ अदालत के। जब ये आखिरी का जो ऑर्डर था उसके कुछ और पोर्शन थे, बच्ची से मेडिकल बोर्ड की टीम जा रहे थे कि जी चलान तो चैलेंज हुआ हाई कोर्ट में, 2 हफ्ते हो गए डिसमिस हुए हुए उस एप्लीकेशन को, इनकी चलान इन प्लेस है, ट्रायल इज टू प्रोसीड एज पर शेड्यूल। आज तो रीजन ऑर्डर भी आ गया हाई कोर्ट का उस हवाले से। आप इतना मिसलीड कर रहे हैं एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। इनके वकील भूल गए कि शायद मुल्जिम के वकील के अलावा इनकी ड्यूटी टुवर्ड्स द कोर्ट भी है, और कोर्ट को इस बात का एहसास करना चाहिए। और अगर देखिए जजेस, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जजेस जो मेरे हक में फैसला देते हैं, मुझे उससे ज्यादा अच्छे लगते हैं जजेस जो मेरे खिलाफ फैसला देते हैं, मगर बिल्कुल किसी को जजेस अच्छे नहीं लगते जो फैसला देने की सलाहियत नहीं रखते। आप फैसला दीजिए, बर वक्त फैसला दीजिए, तकाजे होते हैं कुछ अदालत के।